اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہو تو کل کی گفتگو آپ ضرور سنیں. تو بات چل رہی تھی بوڑھوں کی، اور بوڑھے کبھی بولا کرے نا، محلے کے بوڑھے بھی سن لیا کرو، بیٹھ کے باتیں سنا کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا، بڈھا جو ہو جاتا ہے، تو اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو اس کا، یہ بڈھا ہو گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کا یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے. اور سفید ریش بوڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بوڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں، وہ حیا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا، اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ماں باپ کو دھتکارتے ہیں. اس لیے ادب کرو اپنے بوڑھوں کا. تو بوڑھوں کی عادت، بڑھیا نے بھی حضرت نوح سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا مائی کشتی یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاتا، یہ چیز ہوتی ہے. پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے وہ داخل ہوگا. کہا میں بھی تو ایمان لائی ہوں. فرمایا تو بھی داخل ہوگی، میں تجھے بھی داخل کروں گا. ٹھیک ہے، گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی، بن گئی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے. بن گئی کشتی؟ کہا نہیں ابھی بن رہی ہے. تو کہا کہ کب آئے گا طوفان؟ کہا اللہ بتائے گا ابھی جب آئے گا طوفان. پھر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، بن گئی کشتی. ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے. پھر بن گئی کشتی؟ نہیں ابھی بن رہی ہے. اور بہت حلم والے تھے نوح علیہ السلام، ان کا نام عبد الغفور ہے، لوگوں کو بخشنے والے، غفور کا بندہ بہت، اسی لیے تو 950 سال تک صبر کیا. پھر آئی، بن گئی کشتی. بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی. نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا، بولا نا کشتی بن رہی ہے، اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا بتا دیں گے تم کو، اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے. ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ جلدی نہیں آؤں گے آپ سے پوچھنے کے لیے. چلی گئی، ڈر گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈانٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر، ادھر اللہ نے کہا میرے نوح تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو نے اس کو ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نوح تو نے اس کو ڈانٹ دیا. کیوں ڈانٹا تو نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ بڑھیا ہے. حالانکہ نبی کو حق ہے امت کو ڈانٹنے کا، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی، لیکن ڈانٹ دیا. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہا نوح اب تو نے ڈانٹا نا، جا اس کا دل بڑا ہوگا تو اس کے گھر جا، اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈانٹا نا تو اب اس کا انعام میں تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. جب طوفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آؤں گا. سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا، سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا. اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آؤں گا، تجھے لینے آؤں، تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، دل خوش ہو جائے. دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا. ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کرو، کسی کو ناراض مت کیا کرو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو. بندے خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا. تو ایک عام بڑھیا کو ڈانٹنے پر اللہ نے اپنے نبی کو کہا اس کے گھر تک جاؤ. تو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کے لیے کتنا احترام ہوگا، کتنی تعظیم ہوگی. اور محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائے تو ان کا کتنا احترام ہوگا، کیونکہ ان کا دل خوش کرو تو اللہ راضی ہوگا، انہیں ناراض کرو اللہ ناراض ہوگا. بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. اللہ کو یہی منظور تھا، اتنی ہمہ ہمی تھی کہ نبی بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھلا دیتا ہے کسی حکمت کے تحت. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 دن تک وہ کشتی چلتی رہی، اور چلتی رہی وہ کشتی، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد رکی. اور جب رکی تو وہ دن تھا عاشورہ کا دن، جمعہ کا دن تھا، عاشورہ کا دن. جب وہ رکی کشتی تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی کے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا یا اللہ میں نے تو اس بڑھیا سے وعدہ کیا تھا تیرے کہنے پر کہ میں لینے کے لیے آؤں گا،
میں لینے گیا نہیں. اتنا بڑا طوفان آیا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے. سوچئے اگر پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے تو کوئی بچا ہوگا؟ کسی کے بچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، بڑھیا ڈوب گئی. بڑھیا تو ڈوب گئی، کیونکہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ جب نہ رہے تو بڑھیا کہاں بچے گی. لیکن اللہ کے نبی آپ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس کے گھر جاؤں گا. تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے. ارے جب سبھی ڈوب گئے تھے وہ گھر کیا بچنا تھا. لیکن جب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی موجود ہے. پوری دنیا ڈوب گئی، جھوپڑی موجود ہے. اور جب جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے. اس کو ایسا لگا کہ کوئی آیا تو بڑھیا نے جلدی سے نماز مکمل کی. السلام علیکم نوح علیہ السلام، چلیں طوفان آ گیا. آپ نے مسکرا کے کہا ارے طوفان تو آ کے چلا گیا. طوفان تو آ کر چلا گیا. طوفان آ کے چلا گیا. میں تو سوچی تھی کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں. کہا نہیں، طوفان آ کر کے چلا گیا اور میں اللہ کے بھلانے سے بھول گیا، اللہ نے مجھے بھلا دیا. اب میں آیا ہوں تیری خیریت لینے کے لیے. کہا ارے آپ میرے گھر سے آ کر کے گئے کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا تو میں نے نماز کی نیت کر لی اور میں نماز میں تھی. ابھی میری 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور طوفان آ کے چلا گیا. اور طوفان تو 40 دن تک کیا کر کے گیا اور اس کی ادھر 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان 40 دن تک رہا، لیکن وہ 40 دن کا طوفان اس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف نہ آیا، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب عالمی طوفان آیا تو اللہ نے اس کی جھوپڑی کو آسمانوں پر اٹھا لیا. طوفان آتا رہا، تباہی مچاتا رہا، پہاڑ پہ کھڑے ہونے والے ڈوب گئے. اور جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو واپس سے جھوپڑی لا کر کے زمین پر رکھ دی گئی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر طوفان آ جائے اور کوئی بندہ نماز کا پابند ہو تو جھوپڑی اٹھا لی جاتی ہے. جب عالمی طوفان میں 2 رکعت پڑھنے والی بڑھیا کی جھوپڑی کو بچا لیا جاتا ہے تو امت محمدیہ میں جو 5 وقت کا پابند ہو، طوفان آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہے گی، فسادات ہوتے رہیں گے، مندی آتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کو پہنچے گی، لیکن نماز پڑھنے والے محفوظ کر لیے جائیں گے. کوئی نمازی بن کر تو دیکھے. کوئی نماز اتنے بڑے طوفان سے جب اللہ نمازی کو بچا لیتا ہے. ایک بڑھیا بچ گئی. اب بتا وہ طوفان کے سامنے اس کی کٹیا کی حیثیت کیا تھی. محل والے تباہ کر دیے گئے. چھوٹی سی جھوپڑی بچ گئی، کمزور سی بڑھیا بچ گئی. کیوں؟ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے. تو مسلمانوں آج فکر مند ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ کچھ نہیں ہوگا. لیکن عبادت کی طرف کون آتا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی آئیں گے 2 رکعت کے لیے. مسلمانوں تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا. فجر کی نماز میں یہی رمضان پورا ہے. رمضان پورا ہے. فجر کی نماز میں کئی مسجدوں کا حال ہم نے سنا تھا کہ اکیلا امام بیچارہ نماز پڑھتا ہے مؤذن کے ساتھ. اور کچھ مسجدیں تو ایسی ہے بتقاضۂ بشریت اگر امام صاحب بھی نہ آ سکے، بارش یا کچھ ہو رہے، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں. جس قوم کا حال یہ ہو اس قوم کو برکت کیسے ملے گی؟ رزق میں وسعت کیسے ہوگی؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. 3 مصیبتیں دنیا میں. 3 مصیبت کون سی دنیا میں ہوگی؟ سب سے پہلی مصیبت اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے گا. حضور فرما رہے اور آقا نے کہا ہونا ہی ہونا ہے. کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، کتنے بھی جتن کر لو،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں غفلت کرے، سستی کرے، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، اس کو تنگ دستی میں گرفتار کر دے گا۔ نمازیوں کا حال دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ برا نہیں مانیں گے۔ آپ کماتے ہیں 10,000 منتھلی، مہینے کا 10,000 کماتے ہیں۔ میرے خیال سے لوم چلانے والے لوگ اگر اچھا چل رہا ہو تو ہفتے بھر میں 2,000 روپے تو کما ہی لیتے ہیں، ہے نا آپ جی؟ 2-3 ہزار ہے، 2,000 2,500 کما لیتے ہیں، جو بھی آپ۔ لیکن امام کو آپ کتنا دیتے؟ 1,000-1,500 روپے ہفتہ۔ صحیح ہے؟ یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک لوم مزدور سے کم امام کی تنخواہ ہے۔ اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ٹرسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنخواہ بڑھانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اپنے گھر سے دینا ہے یا اپنے باپ کی وراثت سے دینا ہے۔ یہ حال ہے۔ اگر کسی امام کی 2,000 تنخواہ ہو جائے تو محلے کے لوگ، امام کی تنخواہ 2,000، تو امام انسان نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری بیوی تیری بائک پر گھومنے کی شوقین ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہے کہ اگر تو جمعہ کے لیے اپنی بیوی کو بائک پر پہنچانے جاتا ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی مجھے بائک پہ پہنچائے؟ امام بننے کے بعد انسان مٹی اور پتھر کا ہو جاتا ہے، اس کے اپنے ارمان نہیں ہوتے، اس کے بچوں کے ارمان نہیں ہوتے۔ اور قوم کا حال تو یہ ہے کہ اماموں کو بائک پر دیکھ کر میری قوم جتنا جلتی ہے شاید کوئی کافر بھی نہیں جلتا ہوگا اتنا امام کو بائک پہ دیکھ کر۔ ہاں یہ حال ہے، امام بائک پر۔ ارے نادان، تجھے کیا پتا اماموں کی شان کیا ہے؟ امام تیرا وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں۔ جو قوم امام کا اچھا نہ دیکھ سکے اس قوم کو اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ سیاسی لیڈران اگر بیت المال کا پیسہ کھا کر کے ترقی کریں تو کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا، اب بیچارے امام کو اگر بائک پہ دیکھ لے تو میری قوم کے تن بدن میں آگ لگتی، امام کے وجود پہ اچھے کپڑے دیکھ کر میری قوم بے چین ہوتی ہے، اتنے اچھے کپڑے۔ نادان سن، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا کھا رہا ہے، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا لباس پہن رہا ہے، تجھ سے کم تنخواہ ہے تجھ سے اچھے انداز سے گھر میں رہ رہا ہے۔ کیوں؟ تو بے نمازی ہے وہ نمازی ہے۔ ہاں، اللہ نے بے نمازیوں کی روزی سے برکت اٹھائی ہے۔ امام سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آتا کہاں سے ہے یہ نہ سوچ لیتا حدیث پڑھ کر کہ اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ کسی چیز میں برکت دے دے، دیکھو اس کی برکت کی شان کیا ہے۔ سور کے یہاں 11 12 بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں، ہے نا، لیکن اللہ نے برکت نہیں دی۔ اور بکری کے یہاں سال میں 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کتنی برکت ہے۔ بقرعید پہ ہم لاکھوں ذبح کرتے ہیں، کبھی کسی سال سنا اس سال قربانی نہیں ہوگی، بڑا سالٹیج چل رہا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ کیوں؟ حلال ہے، اللہ نے برکت دی ہے۔ تو اللہ برکت دیتا ہے تو اتنی کثرت سے ذبح ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے تو ہر محلے میں آپ کو بکریاں ملے گی لیکن ہر محلے میں آپ کو خنزیر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔ تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی کریں اللہ ہمیں بھی برکت دے گا، اور اس کی برکت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اگر وہ برکت دینا چاہیں تو کیا ہوا، ایک مرتبہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ آئے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ ایک کٹورے میں پانی انڈیل دیا، حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے۔ لوگ پانی سے مشکیزیں بھرنے لگے، وضو کرنے لگے، پینے لگے، اونٹوں کو پلانے لگے، پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ یہ برکتوں کا عالم۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے بے نمازی کی پہلی مصیبت اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتے۔
کتنی بھی محنت کرو، جمعہ بھی چلاؤ گے نا سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے برکت اٹھائی، اور اللہ جس سے برکت اٹھا لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت برکت نہیں عطا کر سکتی۔ اور ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، کیونکہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت ٹی وی چلتا ہے، لوگ اس پہ بھجن سنتے ہیں، لوگ اس پر شرکیہ کلمات سنتے ہیں۔ بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتنی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ تو جب جس کو آقا ویران کہہ دیں اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو، آج سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گے، اور نماز نہیں پڑھو تو دنیا میں بھی بے برکتی، آخرت میں عذاب۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا، کتنا عذاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو بچہ قتل کرنے سے زیادہ، زنا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائے گا۔ حیرت ہے، جو زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ہم ان کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن جو نماز کے وقت ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ کیونکہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ۔ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے نماز چھوڑنا، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بندہ اگر نماز عصر چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے مسجدوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شہید کر دیا، حتیٰ کہ دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا۔ اتنے سارے گناہ کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا وہی عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا۔ ہم اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنے اندر قوت کہاں سے لائیں گے اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری مصیبت جو بے نمازی کو دی جاتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیا جاتا ہے، چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی مومن کے چہرے پہ جو خاص نورانیت ہوتی ہے وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ آج دیکھو میری قوم کے لڑکے نوجوان خوبصورت دکھنے کے لیے، ہینڈسم دکھنے کے لیے وہ بیچارے اچھے اچھے صابن سے منہ دھل رہے ہیں۔ پہلے لڑکیاں کریم استعمال کرتی تھی، اب میری قوم کے جوان لڑکے بھی کریم استعمال کرتے، صرف خوبصورت دکھنے کے لیے وہ داڑھی بھی بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم داڑھی بنا کے آئے ہیں۔ اور داڑھی بنانا تو یہ ہے نا جو رسول نے بنائی، داڑھی رکھنا داڑھی بنانا ہے، داڑھی کٹانا بنانا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے۔ داڑھی بگاڑنے والا یعنی داڑھی منڈانے والا گویا کہ عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے۔ بتائیں اگر کوئی مرد کو چوڑیاں پہنا دے تو آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں اچھا سمجھیں گے۔ کیوں نہیں سمجھیں؟ اس لیے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا طریقہ ہے، اس لیے کبھی کوئی مرد چوڑی نہیں پہن سکتا، بلکہ تانا دے دو کہ تو چوڑی پہن لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے۔ جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ یہ بھی تو عورتوں کا کام ہے۔ عورتوں کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی نہیں دی۔ ایک کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مرد داڑھی کٹا کر کے عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے، داڑھی اتنی ضدی ہے، پھر آ کے کہتی ہے وہ تو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو مرد ہے عورت نہیں ہے، وہ پھر کٹا ڈالتا ہے تو پھر داڑھی ضد کرتی نہیں تو لڑکا ہے، پھر کٹا ڈالتا ہے، پھر ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں مردوں کی طرح بنو، مردوں کی طرح رہو، یہ مردوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا۔ مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کے بڑے بال ہوتے ہیں سر کے اور مرد کی بڑی داڑھی ہوتی ہے چہرے کی، ورنہ ننھا سا بچہ باپ اور ماں میں فرق کیسے کرے گا؟ باپ اور ماں میں فرق کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تو ان لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی، وہ یہودی لوگ تھے۔ سرکار نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ تم لوگ مرد ہو
انہوں نے کہا مرد ہیں. مرد داڑھی نہیں ہے. کم منڈا کے آئے ہیں. حضور نے اٹھو جاؤ, میں ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے, آقا نے ان کو بھگا دیا کہ ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو. قیامت کے دن کا تصور کرو, جب شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے تم آقا کی بارگاہ میں جاؤ گے. ارے تم اور میں کیا, قیامت کے دن جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ہمارے رسول کی حاجت ہوگی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, سب کو حضور علیہ السلام کی حاجت ہوگی. سوچو سوچو, جس وقت تم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, حضور یہ کہہ دے چلا جا یہاں سے, جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس سے ملاقات نہیں کرتا. کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ آپ سوچتے ہیں داڑھی کٹا کر خوبصورت لگو گے, تف ہے تمہاری یہ خام خیالی ہے. داڑھی کٹا کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے محمد الرسول اللہ, ان کے چہرے پہ داڑھی موجود. داڑھی خوبصورت بناتی. اور یاد رکھیں یہ چند بال کیا بڑھتے ہیں, قدرت اپنی طرف سے نور نازل کرتی, کیونکہ آقا نے فرمایا داڑھی مومن کا نور ہے. داڑھیوں سے چہرے, تو لوگ خوبصورت بننے کے لیے داڑھی کٹاتے. اور آج کل کی لڑکیوں کا حال یہی ہے. آج کل کی لڑکیاں تو معاذ اللہ یہ کہتی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے, شادی نہیں. لیکن ابھی شاید اتنا زیادہ اب یہ سننے میں نہیں آتا. مجھے ایک بزرگ کی بات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں نا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے. ہر لڑکا داڑھی رکھ لے تاکہ کوئی بغیر داڑھی والا لڑکا ملے ہی نہیں, ایک ماحول بنے. اور کوئی قوم کی بیٹی اگر بدبختی کرتی ہے کہ میں داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی, تو وہ لڑکے کی بے عزتی نہیں کرتی بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی بے عزتی کرتی ہے. اور قوم کی وہ بیٹی جو حضور کی سنت کا مذاق اڑائے, اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی, اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی. لیکن میں یہاں بھی ایک بات عرض کروں گا کہ جن کے چہرے پہ داڑیاں ہیں ذرا وہ بھی شرم کریں. تم نے داڑھی کو اتنا بدنام کیوں کر دیا کہ لوگ داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگے؟ داڑھی والے اپنا کردار بھی تو سنبھالیں, اپنا کردار بھی تو سنواریں, داڑھی کی قدر بھی تو کریں. کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا سید صاحب داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا. یا اللہ, یہ کیسی سوچ بن گئی کہ داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا, داڑھی رکھیں گے تو پکچر چھوڑنا پڑے گا. ارے تم مسلمان ہے تو تجھے سچ بولنا پڑے گا, تو مسلمان ہے تو تجھے پکچر چھوڑنا پڑے گا. داڑھی رکھ یا نہ رکھ, تو مسلمان ہے تو تجھے ان باتوں پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. اور اسلام میں داڑھی ہے اس لیے تجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج قوم کی بیٹیوں کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. سوچ تو صحیح, آج قوم کی بیٹیاں یہ سوچتی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی, اس لیے نوجوان داڑھی کٹاتے ہیں. اور آج کل تو اب تو الیاذ باللہ, اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, الیاذ باللہ اب تو شادیاں بعد میں ہوتی ہے, شادی سے پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ, قوم کی بیٹیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ رابطے بڑھا کر اپنا سب کچھ لٹا دیتی, اور قوم کے نوجوان لڑکے شادی سے پہلے ساری لذتیں حاصل کر لینا چاہتے ہیں. بس میں جاتے جاتے اپنا درد دل اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم شادی سے پہلے شادی کے بعد کی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی عصمت کو تار تار کرنے سے پہلے ذرا اپنی بہن بیٹی کا تصور بھی کر لیا کرو. اگر آج آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کل آپ کے گھر بیٹی ضرور پیدا ہوگی, اور اگر بیٹی نہ بھی پیدا ہو تو آپ کسی بہن کے بھائی ہو, آپ کسی ماں کے بیٹے ہو, آپ کے گھر میں بھی عورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا قرض کی طرح ہے, ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے, لیکن زنا ایسا قرضہ ہے ادھر کیا ادھر وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے, مگر جو توبہ کر لے وہ بچے گا. اس لیے آج افیئر فیشن بن چکا ہے.
बच्चियां नादानी करती है। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, ये जो तुम अफेयर फिल्में देख करके कर रही हो, कोई लड़का अफेयर करने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं है। ये तुम्हारी आबरू लूट करके पलट जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। आप जानते हैं, बल्कि आजकल मेरी कौम की बेटियां तो मुसलमान लड़कों को छोड़कर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आंखें लड़ा रही है। पिछले दिनों एक औरत नासिक से आई, उसके 2-3 बच्चे थे, रो रही थी। क्यों रो रही थी पता है? एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी, उसने 3 बच्चे पैदा किए, छोड़ करके भाग गया। आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। भागने वाली बेटी की इज्जत न ससुराल में होती है न मैके में होती है। इसलिए इज्जत से शादी करो। और माँ बाप से भी अर्ज करता हूं कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी जल्दी करें। लोग माल देख रहे हैं, मालदार रिश्ता आएगा तो निकाह करेंगे, अपनी बिरादरी का आएगा तो निकाह करेंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस्लाम में बिरादरियों का कोई तसव्वुर नहीं है। बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए है। अगर दीनदार नेक रिश्ता आपको मिल जाए तो बिरादरी ना देखो, क्योंकि हर बिरादरी का खून एक है। सिर्फ नेक देखो, मुसलमान देखो। तोड़ दो ये दीवारें अजनबियत की, तासुब की दीवारें तोड़ दो। मैं पूछता हूं, नबी के खानदान से बेहतर किसका खानदान हो सकता था? लेकिन इमाम हुसैन ने एक उस लड़की से शादी की जो ईरान के बादशाह की बेटी थी और उसे कनीज बना करके लाया गया। इमाम अली मकाम को वो कनीज पेश की गई। इमाम अली मकाम ने उनको आजाद किया और उनके साथ निकाह करके गोया के उस कनीज को उम्मत की आकाजादी बना दिया। इसलिए अपनी बेटियों को ज्यादा दिन तक घरों में न रखो। अच्छा रिश्ता है नेक दीनदार घराने का दे दो, और आज से शुरुआत होगी तो फिर आने वाले दिनों में ये सब चीजें खत्म होगी। अरे तेरी बेटी किसी काफिर के साथ भागने से तो अच्छा था कि तू किसी मुसलमान के साथ बियाह देता इज्जत के साथ। लोग इतना ही तो कहते हैं कि कहां दे दिया, लेकिन तेरी बेटी की आबरू तो बचती, इज्जत तो बचती। इज्जत के साथ तो तेरी बेटी तेरे घर आती, तो समाज में इज्जत के साथ सर उठा करके जीता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दर्जनों मिसालें आपको मिलेगी कुरून उला में, सहाबा की जिंदगियों में। बहुत सारे हबशी सहाबा को मदीने मुनव्वरा के मदनी सहाबा ने अपनी बेटियां दे दी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम क्या है? हमारा खून एक है, हमारा नबी एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी बालिग हो जाए तो उसके निकाह करने में जल्दी करो, शादी करने में जल्दी करो, ताखीर मत करो। बेटी के बालिग होने के बाद जो बाप और माँ निकाह करने में ताखीर करते हैं, फिर बेटा बेटी जो गुनाह करते हैं, उसका वबाल उसके माँ बाप के सर पर भी आता है। इसलिए लोगों, अपनी इस्लाह करो, अपने आप को चेंज करो, तब्दील करो। तो कौम की बेटियां जो लड़कों के साथ अफेयर कर रही है, जल्दी मचाती है वो शादी में। लेकिन इस्लाम का तरीका ये है कि बेटी के लिए माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं। क्यों माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं? इसलिए कि माँ बाप अपने तजुर्बात की रोशनी में रिश्ता तलाश करते हैं। और याद रखना, जो निकाह माँ बाप की खुशी के साथ होता है उसमें अल्लाह तबारक व ताला बरकतों का नुज़ूल करता है, और जो रिश्ते हम खुद ढूंढने निकलते हैं उसमें बरकत नहीं होती। इसलिए अपने अमाल की इस्लाह करें और नौजवान पाक दामन इख्तियार करें, क्योंकि एक दिन आपने बाप बनना है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज आपके जज्बात जवान है। आप भाग करके निकाह तो कर लेते हैं, अफेयर के जरिए तो निकाह कर लेते हैं, लेकिन फिर आज से 15 साल के बाद जब आपकी औलाद जवान होती है तो उसको शरीफ घराने का रिश्ता नहीं आता। लोग क्या कहते हैं? इसके माँ बाप तो भगोड़े थे, उन्होंने तो भागकर शादी की थी। तो अच्छे खानदान के लोग आपकी बेटा बेटी को कबूल करने तैयार नहीं होते, तो गोया कि आपकी चंद दिन की खुशियों की वजह से